Perolehan musim meroka. Oh, apa ya bodolan sama tuh ini. Andi perasaan dari kan tadi. Tukang Sony kan tadi. Saya nggak gitu lah. Ini kita nih. Oh, nanti. Ini kan lebih biasa nanti. Artinya mau tak ngerti cuy besok kan tak ngerti sampai lagi. Umpama ngomong. Ufil aku ngomong. Kan dah paham. Padahal besok namanya. Ufil aku mengingat ngomong. Prabu sebenarnya saja neng kaudian guna badan neng alam dunia dan kita lepas di odi ke mati tadi bekal mati otomatis karena kita menghadapi mati ada harus pada persiapan sana di antara yang menentukan urusan amal ibadah pribadi kita masih diragukan bainal qabuli wal rad antara diterima atau tidak. Tapi ketika kita dilakukan oleh anak, saya coba kajian Nabi yang tadi saya bekal epolong, saya kira arapan betul kaulah pentingnya agar tuan anak soleh mana pilih mona boleh mon lama badan dengan alam barzah. Karena dia pun kajian Nabi saya coba Habib Iburu, napa? Di antara nak foto amal-amalan nak foto Adam manabi yang ingkoto amaluhu tangi idza matabnu Adam ingkoto amaluhu illa min salatin manabi nak foto Adam sedek satu aja nak amal bagus peke tapi peke artinya tak mengalir kecuali telok pertama sedekatin jariyah. Sedekah jariah sampai nyumbang ke masjid, nyumbang ke madrasah, nyumbang ke pondok. Senang semata itu amal sampai pakuna jalan. Selama masjid ya napa? Ikan ngebar jamaah. Aku jangan dapat sampai. Nggih. Madrasah kini ngaji sekolah dapat sampai ngejarna. Saran terakhir penapa? Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi ilmu sebisa dikala manfaat tinggal guru penikah guru-guru para asatid para kiai ilmu nasi mengalir kita dapat kejar sana usul sedek pas terakhir awaladin salihin yad'ulahu ini kesekar pagi sampai anak kedua anak soleh selalu doa mana bisa banset kang kuiring sempurna itu dapat karena saya harap yang mati cuma doa ini fa'idha ala hikatuhu ahabba ilaihi minat dunia wa ma fi mana nabi doa kilala dapat doa di Saudi dari semata paling senang orang mati gitu senengan beri para itu nyebut sesuatu gitu maka anak soleh termasuk harapan paling besar harapan siraja keangkui pada peserap arwah dan kaulah di samping nang dunia nyenang tidak ke lingkungan abang tak ketenangan dak keluarga bukan menabi mati sampean bekal andi arab doa maghfirah doa rahmah itu tepung sana sampean di semua barokana doa anak ban barokana kesolena anak sana ustaz doa kan anak tak melanggar anak bener nyelep pindah kasih mate ini penting penting lata dari mangken yang sepo itu harus berusaha kangkui bagaimana anak putar kaulah sengajuan saja kita terbiak anak soleh ropok compok karena anak-anak banyak ropok compok ini kan dilatih ini atak saya sekolah saya ngaji ya osok ngarek badil anak dari sekolah adil osok bolong kapi kita ada إذن هذا الابن الصالح أو البنت الصالحة التي سببنا أنت تدعو له في هذه الدنيا. إذن يجب علينا أن نحرص آباءنا وأمهات في تربية أبنائنا في تعليمهم أمور دينهم ودنياهم ويكون ذلك بإلحاقهم في المعاهد الدينية وفي هذه المعاهد المباركة يعلمون الأدب قبل العلم. هناك آداب كثيرة نحن نحتاج أن نعلمها لأولادنا وبناتنا حتى ينشأوا تنشئة صالحة حتى يكونوا صلحاء في هذا المجتمع. هذه الآداب إذا اقترن بالعلم خرج عندنا ما يمكن أن نقول لهم زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاح، في الورع، في التقوى، في الفلاح، في العلم، في نشر العلم، في نشر الأخلاق المباركة. هذه كلها آباء وأمهات لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بإيداع هؤلاء الأولاد في أيدي أمينة في معاهد مباركة حتى ينشأوا على طلب العلم ومعرفة أمور دينهم. Maka adik-adik tahu, walaupun terkesan diulang-ulangi, orang sepuh kita berkewajiban harus serius memberikan pendidikan dan nak tobat secara langsung atau tidak kuah maksudnya diserahkannya ke pondok ilhaqihim bil ma'ahid kita pamondok surah pamondok pasakola pangaji malenakan akela nasya'a male tumbuh nak kalaban nakana seberkarakter berpendidikan karakter berakhlak ya pon kena perbedaan apa kalau bener nak sepenting dari bener nak kana gitu umpang pertanyaannya sepentinglah bener maka kita pemondok pada sepenting teng karena tepat lain kita sudah punya Habib teng karena orang andi ilmu ahlak ke orang andi ilmu berahlak ke orang tandi ilmu kita lain tak ada mana bi orang ahli ilmu ahlak ke kita mirip ingat imuda zaman-zaman sahabat. Bagaimana kebagusnya sahabat, katipan apa waran sahabat, katipan apa semangat juang sahabat dalam menyebarkan ilmu, dalam memperjuangkan agama Allah. Nah kita luar biasa, ghirah terhadap agama kita luar biasa kita. Kita menabi orang agak juang ilmu, tapi ahlak kebikar. Paling tidak yang paling menentukan adalah niat. Kita orang yang andi ilmu. Jadi maka tidak itu resepo sarang para wali santri kita harus berusaha semangat akui mengaji potrana mun parlo pamonduk malai gila dadi agak duan potra-potra sesoleh saya bisa dadi andi tabung endapan jenengan nelekan lagi mate nelekan lagi ingat dan ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. في جو المواعظ بعض الأحيان إذا استرسل الواعظ يشتت ذهن من يوجد ونحن هنا يوم فرق رسول الله فأنا أريد أن أخرج من نطاق الموعظة وأريد أسأل أيضا لأن في هذا السؤال لي مغزى منه وجود الحاضرات من الأمهات أنا أريد أن أسأل من زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم من هي أول زوجة للحبيب صلى الله عليه وسلم تزوجها الرسول ومن هي آخر زوجة تزوجها الرسول وأنا أخاطر بهذا أن أعطي عقيقة كوك أصلي لمن يعرف الجواب. Subhanallah, subhanallah. Itu hadiah lo biasa itu kemarin. Ada pertanyaan ya Habib biasa waktu kita para penceramah itu dengan terusatid itu agak keras ekstrim. Kita Habib tidak enjoy. Habib kita relax, teh. Bahkan Habib sering-sering mengadakan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan hadiah dalam rangka tadi itu. Di antara akhlak ke Habib, cara Habib ada uang ada itu sekali itu. Bukan tak keras, tak ekstrim. Tidak seperti gimana? Prabu sebelum mulai saja kita ada pertanyaan bagi pada pertanyaan malah pada oleh nama sepak kita paling atas pilih Habib itu kita tahu wirid ya Habib Subhanallah itu asli. Pertanyaan sekitar pasera ragi pertama Rasulullah sepertama pasera asmana ragi Rasulullah yang terus sedih budi yang terakhir oke saya per aneka nepotisme yang tak adil tak tanah Sayyidatuna Khadijah serta Siti Aisyah Ibnu Abu Bakar. الجواب الأول اسمه صحيح السيدة خديجة أولى زوجات الحبيب
ولكن ليست الأخيرة السيدة عائشة. آخر زوجة تزوجها الرسول من هي؟ أم المؤمنين. لا ليست عائشة. Rajinnya Rasulullah itu buat saya sempat ke Pulau Masari berdebutan dan sempat banyak ya hadir Azwaji Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya berpangsa terlitis ini suatin wafatul Mustafa kulir nafah tanan Nabi yang Mustafa agama tinggal lagi sangat ولكن آخر زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث. Ternyata tadi raja si pertama kita Siti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, si terakhir Siti Maimunah bintul Harith ini. Itu Maimunah ini. أنا أريد أعطي هذه الهدية. ما كان اسمها هذه السيدة ميمونة سماها رسول الله، لكن ما اسمها قبل أن تتزوج رسول الله. صوتي هذا. Ya kan boleh kita mereka malah tahun yang bukan bulan ini. Kita Maimunah kita sebelum naik kabin bi Rasulullah sebelum ini kami ini Maimunah. Maimunah itu nama sebelum diberikan Rasulullah. Tapi sebelum naik kabin Rasulullah itu asmana bani Maimunah. Apa saya lagi tahu? Boleh juga tahun ini. Karena kita tak baca. Kita pun tahu ini. Alladhi ta'allamaha jami'a amatul at-talabah laysa hadzal bayn. Na'am hada bin. أنا أقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن موازين محبة رسول الله أن تعرف نسبه، آباءه أجداده واحد، أن تعرف زوجاته، أن تعرف بناته، لا تقول أنت تحب فلان وأنت لا تعرف عنه شيئا. هذه ليست هذا المحبة، عفوا المحبة تكون ناقصة. ميزان المحبة أن تذكر من تحب دائما بالصلاة عليه، أن تعرف اسمه ونسبه ثانيا، هذا ميزان المحبة. ثالثا أن تطيعه وتعمل بسنته، هذه كما قال مشايخنا. ليس بالضرورة أن يكون هذا التعليم في المدارس. أنا أريد أحث، القصد هنا أنا أحث الآباء والأمهات والأساتذة أيضا أن يطلعوا أكثر، أن أعرف حياة رسول الله أكثر، أن أحب رسول الله أكثر. Kita harapan dari Habib tentunya harapan para ulama, para masyayikhuna, kita urusan mahabbah Rasulullah jangan sampai di nomor 2 kan itu. Lah kita alamatil mahabbah kita ketuuning gitu lagi. Oning sejarah Rasulullah, oning nasa Rasulullah, pasera putra Rasulullah, pasera mbak bana Rasulullah, pasera raji-raji Rasulullah. Kita kutu kauningin. Itu yang pertama. Lagi termasuk nama mana habasyai'an kazura mikruhu. Yang kedua, kak dito tatrakus salati alaihi wa Nabi banyak mau sholawat ke Rasulullah. Kita termasuk yang kedua. Yang ketiga, kak dito atoro lampa-lampa Rasulullah, ngireng sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tona apa ada Allah termasuk kita atoro lampa Rasulullah. Innal muhibba liman yahwahu muti gitu. Tante-tante na orang-orang cinta kita pasti toro tunduk dan kasih cintai. Mulai ke Rasulullah tantana toro dan ke Rasulullah. Makanya harapan Habib itu dok sebagian atau melantong para pengasuh, para asatid kita cinta ada Rasulullah itu akbar.
Kau tu lebih banyak. Kau tu iki depot si atau lagi kena cinta dari Rasulullah tidak boleh dinomorduakan. Karena Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa nisa ajma'in. على كل حال نحن خرجنا قليل بس حتى نثري ويفهم الآباء والأمهات أن العلم لا ينحصر فقط في داخل المدرسة. العلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد، اطلب العلم ولو في الصين، وإن كان هذا الحديث فيه كلام، ولكن القصد أن توسع مداركك في طلب العلم. لا تجعل حدك في العلم ما هو موجود في منهجك في مدرستك أو في معهدك. اطلب العلم أكثر، اذهب إلى المشايخ، احضر مجالس العلم الكبيرة، جالس العلماء، استمع إليهم، اقرأ في كتب التفسير، في كتب التراجم، في كتب ثم هذه نصيحة أنا أهديها للأساتذة والأستاذات دائما، أنا أقول حتى تثري أولادك أبنائك هؤلاء الأولاد والبنات حتى يعمروا قلوبهم أولا بمحبة سيدنا رسول الله، يكون بمعرفتك الواسعة عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتب كثيرة موجودة ما يكفى، لا تحصروا نفسكم بمنهج المعهد فقط. بال بارك فيكم إن شاء الله جميعا. نختم هذا، نحن كما قلنا هذا يوم فرح وسرور، ونحن نريد إدخال الفرح والسرور، فأنا ما زلت أريد أن أهدي هذه الهدية، ولكن أنا أريد أن يكون هناك تفاعل. أولا لا أريد من الأساتذة والأستاذات، أنا أريد من الآباء والأمهات الذين قدموا ولهم أبناء في هذه المدرسة. السؤال: هل يمكن لأب أو أم أن يعطيني خلاصة ل5 آداب يريد ابني أو من ابنته أن يتعلموها في المعهد ولا تخبرهم أنت؟ Kita pertama kita ada pertanyaan tapi kula kita beri warning di abdi di tahdir wala tukhbirhum hatta akhirnya sampai apa bocor ini jawabannya lagi kita sampai apa bocor. Nah, kita pertama habis kita mensupport bagaimana kita lembur cari ilmu kita tidak dibatasi dengan usia, tidak dibatasi karena keluarga. Artinya nyari ilmu kita pakun, artinya dari minal mahdi lallah dimakun, itu diperjuangkan. Mulai dari empenan sampai mati, kewajiban nyari ilmu kita pakun. Ketika bapak-bapak sering nyabis dan ulama, itu dalam rangka kita memperdalam ilmu. Narada nur sebadan ng atin ang ulama supaya ate badan kau letak kendi bani ulama iki sa ikabi sini ikibet ikabay tukon bani balik yang ebentai baro itu dalam rangka juga nyari ilmu, memperdalam ilmu khususnya para asatid, para kiai, para guru itu harus memperbanyak itu maus kitab, termasuk kitab tafsir, kitab sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita lebih kenal, lebih ngauning sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah makanya mau tak kenal tak sayang. Jadi semakin banyak kita mengetahui tentang Rasulullah, sejarah Rasulullah, juga semakin banyak, semakin tinggi kecintaan kita, nilai kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu kita ibarat bahrun bila sahil, lautan tak bertepian. Artinya semangat mencari ilmu tidak hanya nyokopaki dan kontuk itu walang sila mare montuk alo pulau tahun, tidak. Ilmu kita tetap harus ejare pasri nyabis da ulama, pasri nyabis da orang-orang alim dalam rangka menambah wawasan, menambah referensi keilmuan kita. Para pusi pada mudah saja berkaitan. Bila pernah saya terang lagi, ini ada soal bisa. Ya, pertanyaannya umum. Asal kita tinggi saja
Oleh khusus wali boleh. Wali ami, wali santri laki bini oleh.